وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر پہلے پارے میں رکوع نمبر 5 ہے، جس کے اندر 40 سے 46 تک آیتیں ہیں۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور بے شک نماز بڑی دشوار چیز ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بالآخر انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے آج کے درس میں سنا پہلے پارے میں رکوع نمبر 5، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک آیتیں پڑھی گئی، ترجمہ ہم نے سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، یہ جو اسرائیل لفظ آیا ہے اصل میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنو اسرائیل سے مراد کون ہے؟ اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہ لوگ یہودی لوگ اس سے مراد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس 12 بیٹے تھے، جس سے 12 قبیلے نکلے، اور یوسف علیہ السلام بھی ان کے بیٹوں میں سے ایک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ یہودیوں کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے، جوس کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے، جو آج فلسطین میں مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور مہمان بن کر آئے تھے اور میزبان بن گئے اور مسلمانوں ہی کو بھگا دیا، ظلم کرتے ہیں۔ تو فضیلت جو تھی ان کے زمانے میں تھی، ابھی نہیں، ابھی صرف امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، کتابیں اترے گی، تم اس پر ایمان لانا۔ اس لیے کہا گیا کہ دیکھو پہلے تم خود انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم جانتے ہو، تو یہودی لوگ جانتے ہیں جس طریقے سے وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو چند قیمتوں کے بدلے مت بیچو۔ آج دیکھ لیجئے، جہاں بھی کچھ ہوا بیچ دیتے ہیں، اس کا معنی الگ بتا دیتے ہیں، تو منع کیا گیا۔ یہودی علماء کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ برائیوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ان سے ڈرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر یہودیوں کا تذکرہ زیادہ ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی ان خرابیوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو واقعات بتا رہے ہیں، وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ خرابی پائی نہ جائے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو خلط ملط کر دیتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، معنی کچھ اور تھا، لوگوں کو کچھ اور بتا دیتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ حق کو چھپاتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہے وہ نہیں بتاتے تھے، اور بھی جو چیزیں بیان کی گئی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کم ہی یہودی جوس لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا جو ان لوگوں کو کہا گیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آگے ان کے علماء کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی اگر خود برائی کرتا ہو تو دوسروں کو برائی سے نہ روکے، یعنی روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ارے روکتے تو ہو، خود بھی تم رک جاؤ، یہ مطلب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ابا نماز نہیں پڑھتے لیکن بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو ابا بول سکتے بیٹا تو نماز پڑھ، لیکن ابا خود نمازی نہیں ہے،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بیٹوں کو کہا بیٹا نماز پڑھ، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، یعنی اپنے عمل سے بتانا ہے۔ تو اسی طرح اس میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ پھر آگے یہ ذکر ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آج حالت کیا ہے ہماری، جب بھی گھبراہٹ والی چیز ہوتی ہے تو ہم نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی گھبراہٹ ہے، جس طریقے کی پریشانی ہے، نماز میں جھک جائیے، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیے، صبر کیجئے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1319، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ آج جب ہم اور آپ گھبرا جاتے تو نماز ہی کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، پہلی فرصت میں نماز چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر کیجئے جب تک ہم اور آپ قبر میں نہ چلے جائیں۔ اب آگے نمازیوں کا تذکرہ ہے کہ نماز بہت بوجھل ہے، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بوجھل نہیں ہے۔ فجر کے وقت دیکھ لیجئے حالت کیا ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ تو جب ہم اور آپ مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے تو ہماری مسجد کہاں چلی جائے گی؟ دوسرے لوگ برباد کر دیں گے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ فجر کی نماز اتنی اہم ہے میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت کا اہتمام کر لیا اسے پوری دنیا مل گئی ہے۔ آج ہم اور اب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہمیں مسجد میں مل رہی ہے، ہم اور اب وہیں نہیں جاتے ہیں، ہر طرف جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین، جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین، عمل کرنے کی توفیق دے آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔